16 کے انتخابات کے بعد 17 اگست کے انتخابات کے بعد روپیہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے ڈالر جو ہے ہمارے قابو سے نکلا ہے اور تھوڑا سا زیادہ وہ ہوا ہے، اپریشیٹ ہوا ہے۔ ہم سچ مچ یہ سمجھتا ہوں میں کہ حالانکہ میں نہیں کرتا ہوں کرنسی مارکیٹ پہ اسپیکولیٹ، لیکن میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ روپے کی ٹرو ویلیو جو ہے وہ اس سے بہت کم، اس سے بہت زیادہ ہے۔ اور جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ کیونکہ اس مہینے بھی اور پچھلے مہینے بھی تقریباً بلین ڈالر ہم کو زیادہ باہر دینا پڑا بنسبت جو ہم نے لیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے روپے کے اوپر پریشر تھا۔ لیکن کیونکہ 5 بلین کی صرف امپورٹ ہو گئی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے مہینے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشر ختم ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے مہینے جو ہے، کوشش سے مراد ہے کہ ہم کوئی ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں، لیکن ہماری خواہش ہوگی کہ جو ہم کیونکہ ہم نے یہ کوششیں کری ہیں امپورٹ کم کر کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پیسے پاکستان میں آئیں گے روز کے ڈالرز وہ زیادہ ہوں گے اور جو باہر جا رہے ہوں گے وہ کم ہوں گے، تو روز کا ڈالر سرپلس ہوتا رہے گا، جس کی وجہ سے پریشر ختم ہو جائے گا اور پھر ڈالر کی ویلیو روپے کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہوگی۔ تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگلے 2 ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ دیکھیں یہ مارکیٹ کو کسی کو نہیں پتا ہوتا، مجھے لگتا ہے کہ فنڈامنٹلز میرے حق میں ہیں، لیکن اسپیکولیشن، سینٹیمنٹس، یہ چیزیں بھی بڑا اس پہ عمل دخل کرتی ہیں۔ جی بھائی جی یہ بتا دیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے آپ نے بڑے دعوے کی کہ ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ادارے شماریات کی جو ہفتہ وار رپورٹ آتی ہے اس میں 4% مزید مہنگائی بڑھی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حالات کو بہتر کرنی ہے، کہ جو ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا اس سے بچانی ہے۔ یہ بتا دیں مہنگائی کو اب کم کرنے کے لیے کوئی پالیسیز بنا رہے ہیں کہ کس طرح اس سب چیزوں کو بہتر کریں گے؟ شکریہ ادریس صاحب، سوال آپ کا بہت ہی موضوع ہے اور بڑا اچھا ہے۔ میں آپ سے پھر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے اس کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ملک میں مہنگائی کم کرے، اور دوسری کوشش ہونی چاہیے کہ گروتھ ہو اور روزگار بڑھے، یا پہلی گروتھ کی ہو دوسری مہنگائی کی ہو۔ انفارچونیٹلی میری نہ مہنگائی روکنے کی میری نمبر 1 پرائورٹی رہی ہے اب تک، میں سیدھی بات کرتا ہوں، نہ گروتھ لانے کی میری پرائورٹی رہی ہے۔ میری پرائورٹی تو صرف ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچانے کی رہی ہے۔ میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں کہ سری لنکا میں مثال کے طور پہ 490 روپے کا پیٹرول تھا کچھ عرصے پہلے، 3000 روپے کا بلیک میں ملتا تھا۔ سری لنکا میں ہسپتالیں بند ہو گئی کیونکہ دوائیاں نہیں ہیں۔ سری لنکا میں خواتین 3 دن تک لائن میں کھڑی رہتی ہیں گیس خریدنے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے۔ وہاں پر پیٹرول 10 دن تک لائن لگتی ہے۔ کیا ہم اپنے ملک کا وہ حال کرنے جا رہے تھے؟ اگر نہیں جا رہے تھے کہ پاکستان کو، ایک نیوکلیر کنٹری کو 23 کروڑ لوگوں کو میں ڈیفالٹ پہ لے کے جاؤں گا، کہ یہ کرتے جو چیزیں ضرورت تھی۔ آج بھی اتنی کسمہ پرسی ہے جو فائنینس کے حساب سے، اس کے باوجود بھی ہم نے گندم امپورٹ کیا ہے، 1 ملین ٹن گندم امپورٹ کیا تھا کہ گندم کی شارٹیج نہ ہو۔ آج اللہ کی مہربانی سے گندم میں پاکستان خود کفیل سے زیادہ ہو گیا، جتنے ہم کو چاہیے اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے۔